اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ رائے خدا میں خرچ نہ کرو، اور تم رائے خدا میں جو کچھ خرچ کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی سب چیزیں جو اسلام میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں۔ یہود سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، پھر اس کے بعد جو شخص خدا پر بہتان باندھے تو سمجھ لو کہ ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ اے رسول کہہ دیجئے خدا نے سچ فرمایا، پس تم ملت یعنی دین ابراہیم کی پیروی کرو جو باطل سے کنارہ کش ہو کر صرف اللہ کا ہو رہا تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بڑی برکت والا اور عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس گھر میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، یعنی منجملہ ان میں ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا اسے امن مل گیا، اور لوگوں پر واجب ہے کہ معاذ خدا کے لیے اس گھر کا حج کریں جو اس کی استطاعت یعنی قدرت رکھتے ہیں، اور جو باوجود قدرت کفر کرے یعنی انکار کرے تو بے شک خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم آیات الہیہ کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس کا گواہ ہے، یعنی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہ یہ اہل کتاب، آخر تم اس شخص کو جو ایمان لانا چاہتا ہے کیوں خدا کی راہ سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دو، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ سیدھی راہ یہی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی بات مان لی تو یہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے، اور بھلا تم کیوں کر کفر اختیار کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے برابر خدا کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص خدا سے وابستہ ہو گیا وہ ضرور سیدھے راستے پر لگا دیا گیا۔ اے ایمان والو، خدا سے اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت یعنی فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے بھرے ہوئے گڑھے یعنی دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے جو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دین و دنیا کے امتحان میں کامیاب اور کامران ہوں گے، اور خبردار تم ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو انتشار کا شکار ہو گئے اور کھلی ہوئی نشانیوں یعنی دلیلوں کے آ جانے کے بعد اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کچھ چہرے سفید یعنی نورانی ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ہی ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا، تو اب اپنے کفر کے نتیجہ میں عذاب کا مزہ چکھو۔